الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس انسان کے اندر یہ روحانی بیماری پیدا ہو جائے اس کے تمام اعمال عبادات یہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ ریاکاری کے معنی دکھاوا۔ انسان یہ سوچے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگ اسے دیکھ کر مجھے متقی سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اتنی عبادت ریاضت مجاہدہ یہ سب کچھ کر رہا۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو جو عبادت وہ کر رہا ہے، جو ریاضت کر رہا ہے، جو مجاہدات چلہ کشی جو بھی کر رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سب کا سب برباد ہو جائے۔ اور اس کی ضد خلوص اور ریاکاری ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جہاں خلوص ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی، اور جہاں ریاکاری ہوگی خلوص رخصت ہو جائے۔ ریاکاری کے معنی دکھاوا، اور خلوص کے معنی عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی انسان عمل کرے، جتنے نیک عمل کرے، ذہن میں دل میں صرف یہ ہو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ نماز پڑھی مولا تیری رضا کے لیے، حج کیا تیری رضا کے لیے، زکوٰۃ صدقات و خیرات جو بھی صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، روزہ صرف تیری رضا کے لیے، جتنے بھی اعمال ہیں عبادات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو جب یہ چیز ذہن کے اندر ہوگی تو آپ سمجھ لیں خلوص ہوگا، اور جب وہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا خلوص رخصت ہو جائے۔ پھر وہ ریاکاری شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گئی، اور جب یہ ریاکاری شامل ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ جتنے اعمال انسان کر رہا ہے وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ خاص طور پر اہل طریقت اور اہل محبت، ان کے لیے یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو ان کے سارے وظائف اوراد چلہ کشی ان سب کو ضائع کر دے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو بھی طریقت میں قدم رکھتا ہے اس کو یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے ہر عمل میں خلوص پیدا کرے۔ جو بھی عمل کرے خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ نے پڑھی اور لوگوں میں بیٹھ کر کہا کہ آج میں نے اتنی زیادہ یہ اس میں پاک یا یہ وظیفہ میں نے اتنے ہزار مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ میں نے پڑھ لی۔ شیطان جو ہے نا یہ انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی ایک چیز پابندی کے ساتھ مسلسل کنٹینیو پڑھ رہا، اب یہ درجے مرتبے اس کو ملیں گے۔ ظاہر ہے جو بھی اس میں پاک انسان پڑھتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے، اس کا قلب صاف ہوتا ہے، اس کے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ پھر جو اس میں پاک جو وظیفہ وہ پڑھ رہا ہے اس کے ماتحت جتنے موکلات ہیں، جتنے فرشتے ہیں، وہ سب اس انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ منزل مقصود پر پہنچ رہا، اب اس کو درجے مرتبے ملنے والے ہیں، سوچتا ہے اس کو کس طرح گمراہ کروں، کس طرح اس کی ٹانگ کھینچوں کہ یہ نیچے آ جائے۔
یہ تو مقامات پا جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے دیکھو میں تو اتنے سال سے اتنے عرصے سے یا اتنے دنوں سے یہ چیز پڑھ رہا ہوں اور میرے یہ پیر بھائی ہیں یہ تو نہیں پڑھ رہا. میں ان سے بڑا ہوں, میں ان سے افضل ہوں, میرے اندر یہ چیز ہے ان کے اندر یہ نہیں. یہ فلاں آدمی تو کاروبار میں لگا ہے, یہ تو فلاں نوکری میں لگا ہے, اس کی تو نمازیں پوری نہیں, میری تو 5 وقت نماز ہو رہی ہے, میں اس کے ساتھ ساتھ دعائے حفظ البحر بھی پڑھ رہا ہوں, میں اس کے ساتھ ساتھ دلائل الخیرات بھی پڑھ رہا ہوں, میں اس کے ساتھ ساتھ درود تاج بھی پڑھ رہا ہوں, جو بھی چیز ہے. تو شیطان اس کے ذہن کے اندر اب یہ ڈالنا شروع کر دیتا. جس دن یہ چیز اس کے ذہن کے اندر پیدا ہو گئی آپ سمجھ لیں اس کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ چیز اور بڑھتی ہے شیطان اس میں اور مزید تقویت پیدا کرتا ہے, اس کو دوسروں سے افضل سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے. میں ان سے افضل ہوں, میں اتنا پڑھ رہا ہوں, یہ میرے پیر بھائی, یہ میرے دوست احباب, ان کی نمازیں پوری نہیں, میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں. تیسری چیز, جو کچھ اس کو انکشافات ہوتے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کر بتا دیتا. یہ بھی ایک مولک بیماری ہے. یاد رکھیے آپ تمام حضرات اہل طریقت اہل محبت ہیں, وظائف کے دوران کوئی خواب نظر آئے, کوئی انکشاف ہو, کوئی چیز پیدا ہو, سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے ذکر نہ کریں. جس دن وہ چیز کسی دوسرے سے بیان کر دی سمجھ لیں آپ سے وہ چیز چھن جائے. کیوں؟ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں, اور راز کسی کو بتایا نہیں جاتا. راز اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز کو راز رکھ سکے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو انکشاف کر دے پھر اس سے وہ چیز چھین لی جاتی. اس کے پیٹ میں تو بات نہیں ٹکتی, یہ تو دوسروں کو بتا دیتا ہے, اس کو آئندہ کچھ نہیں بتانا ہے. ایک دنیاوی طور پر آپ دیکھیں, اگر آپ کوئی ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں دوسروں کو نہ پتہ چلے, آپ نے اپنے کسی دوست کو بتا دی اور اس نے آگے بتا دی, جب آپ کو پتہ چلے گا تو کیا دوبارہ آپ اس کو بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. یہ تو میری باتیں آگے پہنچا دیتا ہے. اسی طرح خالق کائنات کے بھی راز ہیں. ہونے والی چیز جو ابھی نہیں ہوئی ہے اگر آپ پر پہلے سے منکشف ہو جائے سوائے اپنے شیخ کے کسی کو نہ بتائے, اگر اس سے دوسروں کو بتا دیا میرے اندر تو یہ صفت ہے, جو چیز ہونے والی ہے مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, میں حفظ البحر پڑھنے کے لیے بیٹھا مجھے پتہ چل گیا, وہ چیز چھن جائے گی. یہ راز کو راز نہیں رکھ سکتا, اس کو مزید راز نہیں بتانے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مزید راز نہیں بتانے. اسی لیے اپنی عبادات کو چھپائیے, جو چلہ کشی آپ کر رہے ہیں اس کو چھپائیے. لوگوں میں بیٹھ کے نہیں ہم نے اتنے چلے کر لیے, ہم نے اتنی دفعہ حفظ البحر پڑھ لی, ہم نے یہ کر لی. یہی چیز ریاکاری ہے, یہی ریاکاری میں آ جاتی ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناپسند. جس عمل میں خلوص ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا, اور جس عمل میں ریاکاری ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ عمل مردود ہو جائے گا, رد کر دیا جائے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بارگاہ خداوندی میں, بارگاہ رسالت میں مقبولیت حاصل کر لیں تو اپنے دلوں میں خلوص پیدا کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں. آپ سوچیں میں یہ وظیفہ پڑھوں تو لوگوں کی نظروں میں عزت پیدا ہو, میں یہ وظیفہ پڑھوں تو لوگوں کی نظروں میں وقار ہو, میں یہ وظیفہ پڑھوں تو کاروبار میں ترقی ہو, میں یہ وظیفہ پڑھوں تو نوکری میں ترقی ہو. سب چیزیں ایک طرف, صرف ذہن میں یہ ہو کہ میں یہ جو اس میں پاک پڑھ رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہو جائے گا جتنی چیزیں ہیں سب خود بخود ہو جائیں گی. ترقی بھی ہے, عزت بھی ہے, عظمت بھی ہے, لوگوں کی نظروں میں ادب احترام بھی ہے, ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں. اس کی رضا پر سب کی رضا موقوف, اللہ تعالیٰ کی رضا پر. اگر وہ راضی نہیں تو دنیا والوں کو راضی کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہو. اسی لیے آپ حضرات اہل طریقت اہل محبت ہیں, سب سے پہلا درس یہ ہے
سبق یہ ہے کہ جو جو اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا پڑھا؟ اسی لیے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ایک بڑی پیاری، آپ اس کو نظم کہہ لیں یا اشعار، اس کا نام ہی راز، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگا شاید. فرماتے تھے تجھے کیا ملا، کیوں ملا، کس نے بخشا، کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا. تجھے کیا ملا، کیوں ملا، کس نے بخشا، کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا. ہماری عطا کی ہوئی بے خودی سے اگر ہوش آیا تو اچھا نہ ہوگا. اور کچھ بھی مگر جو قدم اٹھ گیا ہے وہ پیچھے ہٹایا تو اچھا نہ ہوگا. ہزاروں مصائب ہے راہ طلب میں، ہزاروں مصائب ہے راہ طلب میں، اگر ہچکچایا تو اچھا نہ ہوگا. یہ پورے اشعار ہیں اور اس میں نصیحت بھی ہے اور اس کا عنوان ہے راز. یعنی جو کچھ شیخ نے بتا دیا، اب ایسا نہیں کہ آپ لوگوں میں بیٹھ کے کہیں کہ یہ چیز مجھے ملی ہے اور اتنے عرصے سے میں نے پڑھی ہے اور مجھے یہ فائدے ہوئے، یہ ہوئے. آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ جانتا ہے یا آپ کا شیخ جانتا ہے. تیسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. اپنی عبادات کو چھپائیے، اپنے وظائف کو چھپ کر، بعض حضرات تسبیح لے کر ٹہل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ریاکاری دکھانا ہے لوگوں کو. ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ چھپ کر پڑھیں. آپ کاؤنٹر لے لیجیے، اپنی مٹھی میں دبا کر پڑھیے، خاموشی سے پڑھیے، آپ دل میں پڑھیے. چھوٹی تسبیح لے لیجیے، اس میں پڑھیے. پتہ نہ چلے کسی کو، آپ جانیں یا رب جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. یہ ہے خلوص. جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، درجات و مراتب ملنے شروع ہو جائے گی، مقامات ملنے شروع ہو جائے گی. اور اگر یہیں پر ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان تمام چیزوں کو آشکارا کر دیا، انکشاف کر دیا، بتا دیا، سمجھ لیں کہ جیسے ٹانگ پکڑ کر نیچے آدمی کو کھینچتے نے گر جاتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی. پھر دوبارہ سے محنت کرنے میں، اوپر جانے میں، مرتبے حاصل کرنے میں پھر وقت لگے گا. اس لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے، خلوص اپنی نیتوں میں پیدا کیجیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر خانقاہوں میں، درگاہوں میں بزرگان دین، اولیاء کاملین کے حجرے، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کے مزار مبارک کے پاس ایک حجرہ ہے. کس کا؟ سلطان الہند غریب نواز حجرہ ہے نا. قدموں کی جانب بیٹھ گئے پڑھنے، 40 دن تک لگے رہے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے. داتا صاحب نے ایک نگاہ کرم کر دی، ولی الہند برادری. اور جب ان کی نگاہ کرم، ان کا فیضان لے کر اٹھے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنا. اے خزانہ بخشنے والے، تیرا فیض تمام عالم کے لیے ہے اور تو نور خدا ہے. ناقصارا پیر کامل، ناقصوں کے لیے تو کامل پیر ہے، اور کاملارا رہنما، اور کاملوں کے لیے بھی رہنما ہے. سلطان الہند غریب نواز کی زبان سے نکل گیا. حجرہ موجود ہے نا، پاک پٹن شریف چلے جائیے، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا حجرہ ہے نا پاک پٹن میں. پنڈوا شریف چلے جائیے بنگال، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا حجرہ. اسی طرح جس خانقاہ پر جائیے کسی نہ کسی بزرگ کا حجرہ موجود ہے. کیوں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے وہ وہیں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے. ہم کلام ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے. باہر نکل کر نہیں کہ تسبیح لے کے باہر ٹہل کر روڈوں پر نہیں، چھپ کر. تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گو شیطان، تو جانے اور میں جانوں، تیسرا کون جانے؟ میں تو تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں بندوں کو بتانے کی، میں صرف رب کو راضی کر رہا ہوں. جب وہ راضی ہو جائے گا، یہ کائنات والے خود بخود راضی ہو جائیں. اس لیے ان حجروں کی اہمیت
اور وہ حجرے اس لیے اب تک موجود ہیں کہ آج تک وہاں پر رحمتیں برس رہی ہیں. جہاں اللہ کے نیک بندے قدم رکھ دیں وہیں رحمتوں کا نزول. ان مقامات پر کتنی مرتبہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو پڑھا ہوگا, کتنی تعداد میں پڑھا ہوگا, اور کتنے انوار و تجلیات وہاں نازل ہوئے ہوں گے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آج وہاں جا کر دعا کر لو تو دعائیں بھی قبول ہوئی. تو ان حجروں کا مقصد یہ ہے, ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے ہمیں تعلیم دی. پھر جس بزرگ کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں, کوئی ایک بزرگ آپ مجھے دکھا دیں کہ جس نے خود اپنی مجاہدات, اپنی چلہ کشی بیان کی ہو. کوئی ایک بزرگ دکھا؟ کبھی نہیں. ریاضت کرتے رہے, مجاہدہ کرتے رہے, چلہ کشی کرتے رہے, سخت سے سخت مجاہدات کیے, کبھی اپنی زبان سے اپنے مریدوں میں بیٹھ کر نہیں بتایا, کبھی نہیں بتایا. کسی نے پوچھا, ہاں ٹھیک ہے, اللہ کی جو رضا ہم اس پر رضا. آپ نے کیا کیا؟ بس جو کیا وہ قبول کر لے, اس کی مہربانی. کیسے پتا چلا؟ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا, جن مریدین کو کہیں سے پتا چلا انہوں نے لکھ دیا. خود کبھی نہیں بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے. کیوں؟ وہ جانتے تھے اگر ہم بتا دیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی. ایسا نہیں ہمارا عمل برباد ہو جائے, ہماری اتنی محنت برباد ہو جائے. خاموش رہے, چھپاتے رہے, اللہ ان کو ظاہر کرتا رہا. یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے, خدا ظاہر کرتا رہا. اور ایسا ظاہر کیا کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے. آج تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہمیں انکشاف ہو جائے تو بڑے خوش ہو جاتے کہ ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی. ہاں مجھے یہ چیز پہلے سے پتا ہے, لوگوں میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں, اپنی کرامتیں بیان کر رہے ہیں, اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ سب ریاکاری میں شامل ہو گئے. جس عمل میں نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات و خیرات ہو, چلہ کشی ہو, کوئی بھی عمل ہو, جس عمل میں ریاکاری داخل ہو جائے گی سمجھ لو وہ عمل برباد ہو جائے گا. اور جس عمل میں خلوص ہوگا اسی وقت بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے گا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر سے لڑ رہے, جنگ ہو رہی ہے, اس کو گرا دیا, اس کے سینے پر سوار. بس اتنی دیر ہے کہ تلوار چلے اور گردن الگ ہو جائے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ. 2 منٹ بھی زیادہ ہیں, 1 سیکنڈ. کافر نیچے ہے, حضرت علی اس کے سینے پر, تلوار ہاتھ میں ہے, ایک وار کریں گردن الگ ہو جائے. اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا, فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو. مارا نہیں, پہلے مارنا چاہتے تھے, گردن کاٹ رہے تھے, جب تھوکا الگ. وہ حیران ہو گئے, یہ کیا بات, یہ تو مجھے مار رہے تھے, تھوکنے پر تو مزید غصہ آنا چاہیے تھا. آ کر کہتا ہے, علی یہ کیا بات, آپ مجھ سے لڑ رہے تھے, آپ نے مجھے گرایا, میرے سینے پر سوار ہوئے, میری گردن تن سے جدا کرنے والے تھے, میں نے تھوکا, وجہ یہ کہ غصے میں آ کر اور مجھے مارتے, چھوڑ کر الگ ہو گئے. اب سنو مولا کائنات کا جواب. فرمایا ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. ہم اپنے لیے نہیں لڑتے, اپنے نفس کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں نے تجھ کو گرایا اللہ کی رضا کے لیے, تجھ سے جنگ کی اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے کہ تو دشمن رسول تھا اور تجھے ماننے میں اطاعت رسول. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اب میرے اندر غصہ پیدا ہوا. نفس نے کہا مار دے اسے, لیکن میں اسی لیے کھڑا ہو گیا کہ اگر اس وقت میں مارتا تو میں تو پھر اپنے لیے مارتا, اگر اس وقت میں مارتا تو اپنے لیے مارتا, اللہ کے لیے تھوڑی. اچھا ایک بات بتائیے, اگر اس کیفیت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس کا سر قلم کر دیتے تو کسی کو کیا پتا تھا کہ کس وجہ سے مارا؟ کسی کو پتا نہیں تھا نا. دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں لڑ رہے ہیں, گرا دیا, ختم کر دیا. کوئی ایک آدمی حضرت علی پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے اس لیے ختم کیا کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. لیکن علی نے دیکھا
سوچا میرے عمل میں میرا نفس شامل ہو گیا ہے، غصہ شامل ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیکار ہو جائے، وہیں چھوڑ دیا اور ادھر کھڑے. اور جب اس نے یہ دیکھا اسلام کی یہ شان کہ مسلمان اپنے نفس کا شائبہ بھی کسی عمل میں پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے، وہ اسی وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان. صرف اس عمل کو دیکھ کر کہا ہم اپنے لیے نہیں لڑتے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اب ایک بات بتائیے، اگر خنجر چلا دیتے تو کیا ہوتا، اور خنجر ہٹا دیا تب کیا ہوا؟ علی خنجر چلا دیتے کافر کٹ جاتا، یہی ہوتا نا، اور خنجر ہٹا دیا تو اس کا کفر کٹ گیا، کافر بچ گیا، کفر کٹ گیا. خنجر چلا دیتے کافر کٹ جاتا، ہٹا دیا تو کفر کٹ گیا. یہی تو اسلام بتانے کے لیے آیا ہے. اسلام کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا، ان کے کفر کو ختم کرنے آیا. منافقوں کو ختم نہ کرو، اس کے نفاق کو ختم کر دو. دشمن کو ختم نہ کرو، دشمنی کو ختم کر دو. منافق کا نفاق ختم ہو جائے گا، مومن بن جائے گا. دشمن کی دشمنی ختم ہو جائے گی، دوست بن جائے گا. کافر کا کفر کٹ گیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان. یہی تو اسلام کی تعلیم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، قدم مبارک لہو لہان ہوئے، سنگباری ہوئی، ساری چیزیں ہوئی. جو اذیت تکالیف وہ پہنچا سکتے تھے سب حد الامکان کوشش کی، ساری تکلیفیں دے دی. صحابہ کو بے دردی سے شہید بھی کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگباری بھی کی، راہ میں کانٹے بھی بچھائے، نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی گردن مبارک پر بھی ڈالی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، وہی سارے لوگ موجود ہیں. کسی نے کانٹے بچھائے تھے، کسی نے پتھر مارے تھے، کسی نے صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا، کسی نے گالیاں دی تھیں، کسی نے الزامات لگائے تھے، سب کے سب سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ میں داخل ہو رہے. اور کوئی فاتح بن کر داخل ہوتا ہے اس کی گردن اکڑ جاتی. میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ فوج ہے، اتنی افرادی قوت ہے، اب یہ میرے جتنے دشمن ہیں ایک ایک کو چن چن کر میں ماروں گا، سزا دوں گا، جیسا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کر میں ان کے ساتھ کروں، بدلہ لوں گا. لیکن قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، گردن مبارک ایسے نہیں ہے بلکہ جھکی ہوئی، اتنی جھکی، سرکار نے اپنی گردن مبارک کو اتنا جھکایا کہ صحابہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اونٹ کے کجاوے پر حضور سجدے کی حالت، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے داخل ہوئے. مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے فتح عطا فرمائی. داخل ہو گئے. اب وہ سارے لوگ ڈر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، صحابہ جوش میں ہیں، جذبے میں ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے، مکے کی پہاڑیاں گونج رہی ہیں، چھپ رہے ہیں، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا، چھپ چھپ کے گھروں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھو صحابہ آ رہے ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ گیا. آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایک کہتا ہے میں نے تو اونٹ کی اوجڑی ان کی گردن پہ ڈالی تھی، دوسرا کہتا ہے میں نے غلاظت پھینکی تھی، تیسرا کہتا ہے میں نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، چوتھا کہتا ہے میں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا. سب اپنے اپنے کارنامے یاد کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. دیکھو اب یہ کیا کہتے ہیں. قربان ہو جاؤ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. سرکار داخل ہوئے، فرمایا مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، میں کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ. سب نے گردنیں جھکا لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوانوں کے شریف بھائی ہیں، بوڑھوں کے شریف بھتیجے، آپ تو صادق امین ہیں، آپ تو رحمت کرنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جاؤ آج تم سب آزاد، کسی پر کوئی گرفت نہیں. لا تثریب علیکم الیوم، آج آزادی کا دن ہے.
آج امن کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مکے کی گلیوں میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، تم سب آزاد ہو۔ جو تلوار رکھ دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ امن امن کی ایسی سزا بلند کی کہ جتنے کھڑے تھے سب جوش میں آ کر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جتنے بھی تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے محبت کا پیغام، امن کا پیغام۔ اسلام امن چاہتا ہے، مسلمان امن چاہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا کہ مسلمان کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے، اس میں ریاکاری شامل نہیں۔ لوگ مجھے کہیں کہ یہ متقی ہے، لوگ کہیں کہ یہ پرہیزگار، ایسا نہیں۔ ایک شہر میں دو بزرگ تھے، ایک ہی مقام پر دونوں، گھر بالکل متصل۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر میں جو ایک دیوار تھی، یعنی دونوں کے گھر کے درمیان جو دیوار تھی نا، اس میں ایک کھڑکی بنا دی۔ ایک بزرگ جو تھے ان کے پاس کوئی جاتا مانگنے کے لیے، کہنے چل بھاگ یہاں سے، کچھ نہیں ہے، بھاگ جائے یہاں سے، نہیں مجھے کچھ دے دے، کچھ نہیں ہے تیرے لیے، ڈانٹ کے بھگا دیا۔ یار یہ عجیب بات ہے، کتنا بخیل آدمی۔ وہ پھر پلٹ کے دوسرے کے پاس جاتا، وہ کہتے ہاں آؤ میں دیتا ہوں، جو مانگے دے دیا۔ مشہور ہو گیا یہ جو ہے نا یہ بخیل ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ بڑا سخی ہے۔ اس کے پاس جاؤ تو یہ تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا کسی کو، ایسا آدمی۔ وہ جو ہے دوسرا وہ بڑا سخی، آدھی رات کو پہنچ جاؤ تو دے دیتا۔ ہوتا کیا تھا، جب کوئی ادھر سے آتا تھا، یعنی پہلے یہ ادھر سے بھگاتے تھے نا، بھاگ جاؤ کوئی نہیں دے رہا، وہ گھوم کے اس گھر میں آتا تھا، ان سے مانگتا تھا، تو ان سے کہہ رکھا تھا جب کوئی تم سے مانگے تو کھڑکی میں سے مجھ سے لے لے۔ خاموشی سے اس کو دے دیا، اور وہ جا کے انہوں نے دے دیا۔ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں دے رہا ہوں، لوگ سمجھے تم دے رہے۔ اپنے اپنے انداز ہے بزرگوں، مشہور ہو گیا۔ کہتے اس کے پاس نہیں جانا، یہ بخیل ہے، ان کے پاس جانا، وہ بڑے سخی ہیں۔ لوگ آزماتے تھے، ان کے پاس گئے، حضور کچھ چاہیے، چل بھاگ یہاں سے، کچھ نہیں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پر، ڈانٹ کے بھگا دیا۔ انہوں نے کہا چلو ان کے پاس، وہاں گئے، انہوں نے کہا ہاں بیٹھیے میں بھی دیتا ہوں۔ وہ ادھر سے آئے کہ وہ جس کو تم نے بھگایا نا وہ آیا ہے، انہوں نے فوراً کھڑکی میں سے دے دیا، یہ جا کے انہوں نے دے دیا۔ چلتا رہا سلسلہ، اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اپنے عمل کو چھپانا، دوسرے اپنے نفس کو ملامت کرنا۔ طریقت میں ایک ملامتی گروہ بھی ہے، ملامتی گروہ سمجھتے نا، اپنے نفس کو ملامت کرنا۔ اب ملامت کیسے کرے؟ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ مکے چلے گئے، وہاں پر پہلے سے شہرا ہو رہا ہے، ادھم مچ رہی ہے، حضرت ابراہیم ادہم بلخی آ رہے ہیں، اور جانتا کوئی نہیں ان کو۔ ظاہر نہ اخبارات ہیں، نہ ٹی وی ہے، نہ چینل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ پہلے سے فوٹو پہنچ جائے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے 5 منٹ کے بعد امریکہ والے دیکھ لیں بیٹھ کے۔ اچھا 5 منٹ پہلے درگاہ میں یہ ہوا، ہم کہاں دیکھو یہ ہوا، ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ جب گئے، دیکھا کہ مکے میں ابھی داخل ہوئے، لوگ کھڑے ہوئے دور سے۔ کسی سے پوچھا کیوں کھڑے ہیں، کہا ایک بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، ابراہیم ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، اور حالانکہ یہ خود تھے۔ انہوں نے بتایا نہیں میں ہی ہوں، ہم سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا اس کا انتظار کر رہے ہو، وہ تو زندیق ہے۔ جیسے یہ کہا، جس نے سنا اس نے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سے مارا، ہی منہ پہ لگا، اس سے خون جاری ہو گیا۔ دوسرے نے بال پکڑ کے کھینچے، ارے ایسے بزرگ کی شان میں یہ بات کر رہے تم؟ مسکرائے، فرمایا اپنے نفس سے تو کتنا خوش ہو رہا تھا کہ لوگ تیرا استقبال کریں گے،
کیسی میں نے سزا دی، کیسی میں نے سزا دی، لگی تجھے مار، اب صحیح ہو گیا۔ یہ بزرگوں کی ادائیں ہیں، اپنے نفس کو خود، نفس خوشی ہے یہ، ہم تو خوش ہو جائیں کہ ہاں اتنا بڑا استقبال ہو گیا، ان کو دیکھو ذرا سے شائبہ بھی پیدا ہو گیا فوراً سزا دے دی۔ اپنے نفس سے کہتے ہیں بڑا خوش ہو رہا تھا، مکے والے استقبال کریں گے، کیسی مار لگوائی میں نے، اب ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے ملامتی گروہ، جو ایسا عمل کرتے ہیں لوگ سمجھے کہ یہ غلط آدمی، اس کے اندر یہ چیز ہے، اس کے اندر فلاں چیز ہے، فلاں عیب ہے، اور حالانکہ وہ ہر چیز سے مبرہ ہوتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں، نیک متقی پرہیزگار، صرف اپنے نفس کو ملامت کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بزرگان دین میں ایک گروہ ہے، اسے کہتے ہیں ملامتی گروہ۔ بعض دفعہ ایسے کپڑے پہن لیے، لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، ہنس رہے ہیں دیکھ کے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی نفس خوشی ہو رہی ہے، وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا کہیں، یہ چیز۔ تو وہ جو دو بزرگ تھے جو ہر ایک کو ڈانٹ کے بھگا دیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے کون جائے گا جنازے میں، تو چھوڑو ایسے آدمی کو، آج تک کسی کو تو دیا نہیں، جو اس کے پاس جائے گی ڈانٹ کے بھگا دیتا، کوئی نہیں جا رہا۔ پھر وہ جو دیتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا سنو، آج میں ان کے وصال کے بعد یہ راز فاش کر رہا ہوں، اصل سخی تو وہی تھا، اصل سخی تو وہی تھا۔ انہوں نے کہا پھر آپ، میرے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، آؤ میرے ساتھ۔ گھر لے جا کر دکھائے، دیکھو ہمارے گھر کے درمیان جو یہ دیوار ہیں، اس میں انہوں نے ایک کھڑکی نکلوائی تھی کہ جب میں یہاں سے ڈانٹ کر بھگاؤں گا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تم بلا لینا اور یہاں سے آ کے مجھ سے لے کر تم اپنے نام سے دے دے، میرا نام نہیں آئے، مجھے مخلوق برا کہہ لے، میرا نام نہیں آئے۔ کیوں؟ عمل میں خلوص بھی ہو جائے گا، نفس خوشی بھی ہو جائے گی، ملامت بھی ہو جائے گی، کہ یہ ہے اصل راز۔ ساری سخاوت تو اس کی تھی، میں تو خالی ذریعہ تھا، میں تو اس کھڑکی میں سے لے کر تمہیں دے دیا کرتا تھا، یہ جتنا مال اب تک میں نے تقسیم کیا ہے اس میں ایک تنکا بھی میرا نہیں ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ اب لوگ دوڑے اس کی میت پر کہ باقی اصل سخی تو ہی تھا، عزت کے ساتھ نماز پڑھی اور عزت کے ساتھ دفن۔ یہ بزرگوں کی شان ہے، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے درجات، مراتب، مقامات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے طریقت میں خلوص کو اولیت ہے، خلوص کو اولیت ہے۔ جب ریاکاری شامل ہوگی خلوص رخصت ہو جائے گا، عمل بیکار ہوگا۔ اس لیے آپ کو جو کچھ اوراد و وظائف بتائے جائیں، کسی کو کوئی بھی چلہ کرایا جائے، کوئی بھی چیز ہو یا اس پر کوئی انکشاف ہو، سوائے اپنے شیخ کے کسی سے نہ کہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا عمل ضائع ہو۔ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ بہت سی باتیں لوگوں میں بیٹھ کر تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے بڑے چلے کیے ہیں، بڑی چیزیں کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے۔ خالی برتن آپ اس پہ مارے نا، ٹن 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 آواز آئے گی، اور اگر اس میں پانی بھرا ہو آواز نہیں آئے گی۔ تو جس میں کچھ ہوگا آواز نہیں آئے گی، اور خالی ہوگا آواز ہی آواز آتی رہے گی، وہ پھر آواز ہی ہوگی، اندر کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، یہ اپنے سینوں میں انوار و تجلیات، راز سارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زبان پر ایک لفظ نہیں ہے۔ اگر زبان پر ایک لفظ بھی آ جاتا تو وہ راز چھن جاتا۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے سربستہ راز بتا دیے کہ انہوں نے اپنے منہ پر مہر لگا دی۔ دیکھتے رہو، مشاہدہ کرتے رہو، لیکن زبان بند رکھو۔ جب مشاہدہ ہوتا ہے تو زبان بند کر دی جاتی ہے، زبان بند کر دی جاتی ہے، اور جو بولتا رہے سمجھ لو خالی کچھ نہیں۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش۔ نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سب کچھ ان کے پاس ہے، علم ہے،
روحانیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، راز ہے، ساری چیزیں ان کے سینے میں ہیں، لیکن زبان بند ہے، کوئی چیز نہیں بتائی جاتی۔ جتنا حکم ہو گیا بتا دیا، نہیں ہوا نہیں بتایا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اگر ہمارے کسی عمل میں ریاکاری کا شائبہ بھی پیدا ہو رہا، ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے، جتنے لوگ ہو خود اپنے آپ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ اگر ایسی چیز ہے سچے دل سے توبہ کر لیں، بتانے سے گریز کریں، عبادت چھپ کے کرو، کسی کو پتہ نہ چلے تم نے کیا کیا، جس کے لیے کر رہے ہو وہ جانے اور تم جانے، اس کو راضی کرنا ہے نا، اس کو راضی کرو۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین جب ساری رات تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اپنے مصلوں پر جاگ رہے ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی۔ تو آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ ہم ریاکاری کو اپنے اندر سے نکال دیں اور خلوص اور محبت کو اپنے قلب میں پیدا کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لے تو دل میں یہ سوچ لیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ جب رب راضی ہو جائے گا پوری کائنات راضی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے ریاکاری کو دور کر دے، نفرت کو دور کر دے، عداوت کو دور کر دے، غرور اور تکبر کو دور کر دے، نخوت کو دور کر دے، خلوص اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہم سب کو عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔